السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے قرآن کی کتابت کے حوالے سے، جو آج ہمارے پاس قرآن کتابی شکل و صورت میں موجود ہے۔ اس کی کتابت کس نے کی اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی تدوین ہوئی ہے۔ تدوین قرآن کی 3 مراحل میں مکمل ہوئی۔ پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں، اور دوسری مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، اور تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ ابتدائی اسلام میں زیادہ تر زور حفظ قرآن پر دیا گیا۔ اس وقت کے حالات میں یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد تھا، اس لیے اس زمانے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کتابوں کو شائع کرنے کے لیے پریس وغیرہ کے ذرائع موجود نہیں تھے، اس لیے اگر صرف لکھنے پر اعتماد کیا جاتا تو نہ قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی تھی، نہ اس کی قابل اعتماد حفاظت ہو سکتی تھی۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو حافظے کی ایسی قوت عطا فرما دی تھی کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، اور جو معمولی جو دیہاتی ہیں ان کو اپنے خاندانوں ہی کے نہیں بلکہ ان کے گوڑوں کے نسب تک یاد ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کی حفاظت میں اسی قوت حافظہ سے کام لیا گیا، اور اسی کے ذریعے قرآن کریم کی آیات صورتیں عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئی۔ قرآن کریم کو حفظ کرانے کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھواتے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اس کے بعد میں اس کو لکھا کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کے جسم مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا موتیوں کی صورت میں۔ اور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہڈی یا کوئی ٹکڑا لے کر کسی چیز کا بھی حاضر ہوتا، آپ لکھواتے رہتے یا میں لکھتا جاتا۔ جب میں لکھ کے فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پڑھو، میں پڑھ کر سناتا۔ اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے تھے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ حضرت زید بن ثابت کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے کتابت وحی کے فرائض انجام دیے ہیں، جن میں حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت عثمان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرماتے تھے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے، یعنی لکھنے کی ایک ترتیب بتاتے تھے کہ فلاں صورت میں لکھا جائے، فلاں آیت کے بعد اس کو لکھا جائے۔ اور یہ جو لکھا جاتا تھا یہ زیادہ تر پتھر کی سلوں پر، چمڑے کے پارچوں پر، کھجور کی شاخوں پر، درخت کے پتوں پر اور جانوروں کی ہڈیوں پر یہ لکھا جاتا تھا۔ اب ایک کتابت تو عہد رسالت میں ہوئی قرآن کی، یعنی قرآن اس طرح لکھا گیا درختوں کے پتوں پر، جانوروں کی ہڈیوں پر اور مختلف قسم کے چمڑوں پر یا پتھروں پر، ایسے ایک کتابت تو یہ ہوئی، اور یہ نبی علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب شکل میں نہیں تھا، یعنی کہ مختلف حصوں میں تھا۔ اب دوسری جو تدوین ہوئی قرآن کریم کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کریم کے جتنے نسخے تھے ان کی کیفیت یہ تھی، وہ متفرق اشیاء پر لکھے ہوئے تھے، جیسے کوئی ہڈی پر لکھا ہوا تھا، کوئی آیت چمڑے پر لکھی تھی، کوئی درخت کے پتے پر لکھی ہوئی تھی، کسی صحابی کے پاس ایک سورت لکھی ہوئی تھی، کسی صحابی کے پاس 5 سورتیں اور کسی کے پاس صرف چند آیات تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایسا دور ہے کہ جس میں بہت ساری جنگیں لڑی گئی، اور اسی جنگ میں ایک مشہور جنگ ہے
جو جنگ یمامہ کے نام سے ہے۔ جنگ یمامہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی تو اس وقت اس جنگ کے دوران بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر جو تعداد تھی وہ حفاظ کی تھی، یعنی ایسے صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، یعنی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ حفاظ کی شہید ہوگی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا، ان کے پاس پیغام بھیجا۔ حضرت زید بن ثابت یہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے پیغام ملا تو میں حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو وہاں پہ حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے بھی آ کر مجھے یہی بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی ہے، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے جو حفاظ ہیں وہ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کا ایک بڑا حصہ کہیں ناپید نہ ہو جائے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر فرماتی ہیں حضرت زید بن ثابت کو کہ میں نے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر حضرت ابوبکر فرماتی ہیں کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام پر بار بار اصرار کیا اور یہ کہا کہ اس میں بہتری ہے۔ تو حضرت ابوبکر اپنا واقعہ حضرت زید بن ثابت سے بیان کرتے ہیں کہ پھر مجھے شرح صدر ہو گیا، یعنی میرا سینہ اس پر کھل گیا۔ تو اب میری رائے یہ ہے کہ تم بھی جو ہے وہ ایسا کرو کہ قرآن کریم کی کتابت کا جو کام ہے وہ تم کرو، اس کو جمع کرنے کا جو کام ہے، اور تم نبی علیہ السلام کے دور میں کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہی ہو، تو اس لیے تمہیں میں نے بلایا ہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونڈنے کا حکم دیتے تو مجھ پر وہ اتنا مشکل نہیں تھا کہ جتنا قرآن کو جمع کرنے کا ہی کام مشکل تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا خدا کی قسم اس کام کے اندر بہتری ہے۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اسی کے لیے کھول دیا، یعنی میں بھی اس رائے پر متفق ہو گیا جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت یہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا، کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کیا۔ اب یہ دوسری مرتبہ جو قرآن کو جمع کیا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا، یعنی پہلی مرتبہ تو کتابت لکھی گئی تھی لیکن مختلف حصوں پہ تھی، لیکن جو جمع کیا گیا قرآن کریم کو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کام میں لگا دیا، اور حضرت زید بن ثابت ہی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی لے کر آتا تو وہ 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ سب سے پہلے اپنی دوسرے نمبر پر حضرت عمر بھی حافظ قرآن تھے اور حضرت ابوبکر نے ان کو اس کام میں حضرت زید بن ثابت کے ساتھ لگا دیا تھا، تو وہ پھر جب کوئی شخص آیت لے کے آتا تو وہ حضرت زید اور حضرت عمر دونوں مشترکہ طور پر اسے وصول کرتے۔ اور تیسرا جو طریقہ تھا، کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قابل قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک 2 قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دی ہو کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی، یعنی گواہوں کی صورت میں اس آیت کو قابل قبول ہوتی تھی۔ اور جو چوتھی تھی وہ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیات کا ان مجموعہ کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تھے۔ جو آیت ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی لے کے آتا تو وہ لکھی ہوئی آیت باقی جو صحابہ کے پاس
لکھے ہوئے تھے قرآن مختلف صورتوں حصوں میں، ان کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جاتا تھا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تدوین یا قرآن کی یہ صورت مکمل ہوگی، یعنی قرآن کریم کو جمع کیا گیا ایک جگہ پہ۔ اور یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے لکھوایا ہوا صحیفہ تھا، یہ آپ کی حیات میں آپ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منتقل کر دیا گیا، یعنی کتابی جو صورت میں قرآن ایک جگہ جمع کیا گیا وہ پہلے حضرت ابوبکر کے پاس رہا، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے پاس، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ اب جو تیسری مرتبہ قرآن کی تدوین ہوئی وہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم، ایران، دور دراز کے علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن سیکھتے تھے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی۔ اور قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ 7 حروف پر نازل ہوا، یعنی 7 قراتوں پر۔ تو مختلف صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق قرآن کو سیکھا تھا، اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق اس نے نبی علیہ السلام سے پڑھا تھا۔ اس طرح قراتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے تو اس وقت تک تو کوئی خرابی یا کوئی اختلاف پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ قرآن 7 حروف 7 قرات پر نازل ہوئے۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہیں ہو سکی، لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح کہتے، دوسرے کی قرات کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں میں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قراتوں کو غلط قرار دینے کی غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور دوسرا سوائے حضرت زید کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو انہوں نے حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں لکھا تھا وہی مدینہ طیبہ میں موجود تھا، اس کے علاوہ پورے عالم اسلام میں کوئی معیاری نسخہ موجود نہیں تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے جو تھے وہ انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے، ان میں 7 حروف کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف طریقوں سے اطلاعات ملی، یعنی کہ آپ کی خدمت میں جو ہے ایسے کافی سارے قصے واقعے بیان کیے گئے جو لوگوں میں اختلاف ہوتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے کو اس قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں، یعنی آپس میں اختلاف کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میری قرات تمہاری قرات سے بہتر ہے، اور یہ بات تو کفر تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو صحابہ نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کریں تاکہ کوئی اختلاف پیش نہ آئے۔ تو صحابہ نے اس رائے کو پسند کر کے حضرت عثمان کی تائید فرمائی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور فرمایا کہ قرآن کریم کی قراتوں کے بارے میں ایک دوسرے کی تم تکذیب کرتے ہو اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو، اور اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور اختلاف کرتے ہوں گے، لہٰذا تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو۔ اور اس غرض کے لیے حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جن میں حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام تھے۔
اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان 4 صحابہ میں سے حضرت زید جو تھے وہ انصاری تھے، باقی تینوں حضرات قریشی تھے۔ بنیادی طور پر تو یہ کام مذکورہ 4 حضرات کے سپرد کیا گیا، لیکن دوسرے صحابہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگایا گیا۔ تو ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دیے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھی، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ تو ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا، اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما جائیں۔ اس لیے ان حضرات نے اس پر نہ نقطے لگائے، نہ حرکات یعنی زبر زیر پیش بھی نہیں لگائے، تاکہ اسے تمام متواتر قراتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجماعی تصدیق سے تیار کیا گیا وہ صرف ایک تھا۔ تو ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کی۔ عام طور سے یہ مشہور ہے کہ حضرت عثمان نے 5 مصاحف تیار کرائے تھے، لیکن بعض کہتی ہیں کہ 7 نسخے تیار کرائے گئے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ میں رکھا گیا، ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، ایک بصرہ میں، اور ایک کوفہ میں، اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ اور مذکورہ بالا کام کرنے کے بعد ان حضرات نے بنیادی طور پر تو انہی صحیفوں کو سامنے رکھا جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں لکھے گئے تھے، یعنی جب یہ قرآن کو جمع کر رہے تھے تو اسی کو سامنے رکھا جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں صحیفہ لکھا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا۔ اور بہرحال قرآن کریم کے یہ متعدد اور معیاری نسخے تیار کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام انفرادی نسخے جو مختلف صحابہ کے پاس موجود تھے ان کو وہ ضائع کروا دیا، ختم کروا دیا، تاکہ لوگوں میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ تو اس لیے اس کارنامے کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا، اور پوری امت نے ان کو احسان کی نظر سے دیکھا۔ تمام صحابہ کرام نے اس کام میں ان کی حمایت فرمائی۔ تو امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم قرآن کے حرکات اور کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی قرآن کریم پر جو نقطے لگائے وہ کس نے لگائی، اور جو حرکتیں زبر زیر پیش ہے وہ کس نے لگائی، وہ قرآن کی قرات کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔